امام مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، کچھ تفصیل ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل اور شیعہ حضرات کے 12 امام، ان میں کوئی فرق ہے؟ اتوار کے درس کے تسلسل کا شکریہ۔ کون ہے صدیق اکبر صاحب؟ ذرا میں چونکہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تو میں دیکھ بھی لوں ان کو۔ شکریہ، آپ کے شکریہ کا شکریہ، دعا کیجئے میرے لیے۔ دیکھیے حضرت مہدی میرے نزدیک، حضرت مہدی کا لفظ مشترک ہے اہل تشیع میں، اہل سنت میں، لفظ مشترک ہے، معنی جدا ہے۔ شیعوں کے حضرت مہدی ان کے 12ویں امام تھے جو دوسری صدی ہجری کے اندر غائب ہو گئے، اور وہ چھپے ہوئے ہیں، امام غائب کہلاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے ان کے عقیدے کے مطابق قیامت سے قریب۔ تو امام غائب امام حاضر ہو جائیں گے، تو اسی لیے وہ منتظر ہیں، امام منتظر بھی انہیں کہتے ہیں۔ منتظر مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، منتظر اس میں فاعل ہے جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو شیعہ منتظر ہیں اور ان کے وہ امام منتظر ہیں، اسی لیے ان کا جامعہ المنتظر ہے یہیں جو ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہ حضرت مہدی ہی کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو یہ ہے ان کا عقیدہ کہ وہ 1200 سال سے تقریباً وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی جیسے مجددین امت ہر صدی میں پیدا ہوئے ہیں، ہر صدی میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی رأس کل 100 عام من یجدد لها دینہا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے، یعنی دین کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہوں گے، جو اس میں رسومات کے اضافے ہو گئے ہوں گے، جو توہمات کے اضافے ہو گئے ہوں گے، ان توہمات کو ہٹا کر، رسومات کو ہٹا کر، بدعات کو ہٹا کر اصل دین کی جو شکل ہے وہ گویا کہ پیورٹن جس کو کہنا چاہیے، پیور دین، تو وہ اصل پیور دین جو ہے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ایسے ہی ایک ہوں گے مجدد، اور وہ مجدد کامل ہوں گے اس معنی میں کہ اب تک جتنے مجددین آئے ہیں ان کے ذریعے سے کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی، چاہے وہ امام ابو حنیفہ تھے، یا امام احمد ابن حنبل تھے، یا امام غزالی تھے، یا امام ابن تیمیہ تھے، یا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی تھے، یا شاہ ولی اللہ دہلوی تھے، ان کے ذریعے سے کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو مجدد آئیں گے یہ ایک حکومت قائم کریں گے، عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت دوبارہ قائم ہوگی، اور یہ پیدا ہوں گے حضرت حسن کی نسل میں سے، حسنی سید ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے یہ 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، تو یہ سادات کی 2 شاخیں ہیں، حسنی سید اور حسینی سید، تو یہ حسنی ہوں گے، ان میں سے ہی پیدا ہوں گے۔ اور یہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو صدی اب چل رہی ہے جس کا 21واں برس یہ ہے، اسی صدی کے مجدد حضرت مہدی ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے۔ اور ایک خبر یہ چونکہ حدیث میں ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک شخص جو ہے وہ اس خانہ جنگی میں ابھر کر سامنے آئے گا، لوگ چاہیں گے کہ وہ ان کی قیادت کریں اور ان کو اس مرحلے پر جو ہے ان کی رہنمائی کریں، لیکن وہ اس ذمہ داری سے بچنے کی خاطر مدینے کو چھوڑ کر مکے میں جا کر چھپ جائیں گے۔ پھر لوگ انہیں تلاش کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وہ مہدی ہوں گے، اور پھر ان کے ذریعے سے عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جو عیسائیوں سے اور جو آرمگڈون ہونی ہے، اور پھر جو یہودیوں سے، اور پھر جو آئے گا وہ دجال ہوگا، المسیح الدجال، پھر یہ کہ ایک خاص وقت میں اسی مہدی کی مدد کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت کا۔ لیکن یہ چونکہ زیادہ جو ہمارے ہاں حدیث کے جو زیادہ مستند تر مجموعے ہیں ان میں یہ تفاصیل نہیں ہے، لہذا یہ بات کہ ان چیزوں کو ہم اپنے ایمان کا جو سمجھے وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال احادیث کی روح سے، اور وہ احادیث خاصی مستند ہیں، اس لیے کہ وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی اور یہ جو حدیثیں ہیں، یہ بھی نسائی جو ہیں، یہ بھی یقیناً جو ہے قابل اعتماد ہے۔ تو میں ان چیزوں کو مانتا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اور میرا گمان، اب یہ میرے گمان کی بات ہے کہ 15ویں صدی کے مجدد ہی ہوں گے حضرت مہدی۔ تو میرے نزدیک یہ واقعات اب کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہ میرے نزدیک یہ واقعات اب قریب ہی آنے والے ہیں۔ کیا قرآن و سنت کے باوجود کسی مہدی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہی مجددین کی ضرورت تھی نا، کہ دین میں ہوتا ہے یہ
کہ وہ تعلیمات لوگ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد اصل تعلیمات میں کچھ چیزیں شامل کر دیتے ہیں، بدعات لے آتے ہیں، نئے تصورات لے آتے ہیں، پھر ان کو ہٹا کر قرآن و سنت ہی کی صحیح تعلیم کو دوبارہ سامنے لانا، یہ ایک مجدد کا کام ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ ایسے مجدد ہر صدی میں ہوتے رہیں گے، تو یہ کہ ایسا ہی ایک مجدد ہوگا جو کہ حضرت مہدی ہوں گے۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ یہ حنفی مالکی، یہ اصل میں فقہ ہیں، سکولز آف فقہ، ان کا کوئی تعلق جو ہے عقیدے کا نہیں ہے۔ عقیدہ ایک ہے، وہ حنفی مالکی شافعی حنبلی اہل حدیث، یہ سب ایک عقیدے کے ہیں۔ شیعہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے، امامت معصومہ کا عقیدہ ان کا ہے جو ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو معصومیت جو ہے خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی، معصومیت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں تھے، حضرت عمر بھی معصوم نہیں تھے، تو اور کوئی کون ہوگا؟ ہمارے نزدیک جو افضل ترین صحابہ ہیں دو، وہ بھی معصوم نہیں تھے۔ تو عقیدے کا اگر فرق ہے تو وہ اہل تشیع کے ساتھ ہے۔ باقی یہ جو سب ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی، اور یہ کہ اس میں پھر اہل حدیث ایک پانچواں شامل کر لیجئے، تو ان کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ یہ صرف یہ کہ لیگل انٹرپریٹیشنز کے اندر اختلافات ہیں، تو وہ مسلک ہے صرف کہ جو فقہی مسالک ہیں، یہ کوئی فرقے نہیں ہے۔